بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ موصوف فخر الزمان صاحب المعروف معاویہ صاحب، یہ ابھی کچھ وائس انہوں نے میری طرف بھیجے ہیں، اس میں یہ کیا کہتے ہیں، میں نے پھر کیا جواب دیا ہے اور ابھی تک پھر یہ کیوں خاموش ہو گئے ہیں، وہ سارا قصہ جو ہے نا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب نے شہباز اصفہانی صاحب کے مناظرے میں استدلال کیا تھا تاریخ تفسیر طبری سے سدی کے قول سے، سدی کے قول سے استدلال کر کے جب میں نے کہا بھائی سدی تو آپ کے ہاں رافضی ہے، یشتم ابا بکر و عمر، ابو بکر عمر کو گالیاں دینے والا ہے، تم اس کے قول سے استدلال کرتے ہو، اللہ کے بندے وہ تو تمہارے ہاں ایسا اور ویسا ہے، سدی سے تم استدلال کرتے ہو، شیعہ کے خلاف گستاخ صحابہ کے خلاف بیٹھ کے گستاخ صحابہ کا ہی دامن پکڑ لیتے ہو، کوئی اور قول تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس نے شروع میں کہا نہیں یہ سدی کا قول نہیں ہے، یہ امام طبری کا قول ہے۔ اب جب میں نے سامنے رکھا بھائی یہ روایت پڑھ لیں یار، بالکل واضح ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی یار، معاویہ صاحب آپ سے بعید ہے یار آپ اس طرح کی حرکتیں کریں، بالکل واضح ہے، لیکن چلیں پھر اس نے فوراً مان لیا کہ مانا نہیں، لیکن خاموش ہوا، یہ پھر اصرار نہیں کیا کہ تبری کا قول ہے۔ میں نے کہا بھائی تبری نے نقل کیا ہے، قول سدی کا ہے، اور سدی تمہارے ہاں ایسا اور ویسا، اس کے قول سے تم کیسے استناد کر سکتے ہو؟ اب یہ کہتے ہیں کہ چلو مان لیا کہ سدی کیا ہے، ذرا دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ ان سے بولے ہیں کہ چلو مان لیا کہ سدی کی ہے، پھر بھی کیا فرق پڑا؟ فرق کیا پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ جس سے آپ نے استدلال کیا تھا وہ استدلال آپ کا بالکل بے بنیاد رہا، یعنی ایسا جس روایت سے آپ استدلال کر رہے ہیں وہ استدلال بے بنیاد ہے، پھر اس سے آپ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے، استدلال نہیں کر سکتے۔ کہ پیش کروں گا میں، جاہل تو یہ ہے نا بیچارہ۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ توہین کیے ہیں، چھوڑے رہنے دیں۔ اب جو ہے نا اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں، میرے پاس پتہ نہیں عطیہ کا قول ہے، ابو سعید خدری کا قول ہے۔ میں نے کہا ایک ایک پیش کریں، بسم اللہ کریں، ایک ایک پیش کریں۔ اب ذرا آئیں اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں۔ دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، یہ ابو اماد صاحب بھی جانتے ہیں کہ علی موے کے پاس دلائل ہیں، اسی لیے وہ آگے جا نہیں رہا، نہ عطیہ کے پاس جا رہا ہے، نہ علامہ قرطبی کے پاس جا رہا ہے، نہ کہیں اور۔ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دلائل ہیں کہ مدعا میں گواہ۔ اچھا آپ کے پاس اگر سدی کے قول سے زیادہ قوی دلائل موجود تھے تو پھر آپ نے گستاخ صحابہ، گستاخ ابو بکر و عمر، سدی کے قول سے کیوں تمسک کیا؟ اگر آپ کے پاس موجود ہے، اگر آپ کے پاس موجود تھے پھر میں نے آپ سے مطالبہ بھی کیا کہ یار بھیج دیں سر، یہ وائس میں نے پھر آپ سے مطالبہ کیا کہ ایک ایک بھیجتے رہیں۔ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کی کیا حیثیت ہے، کیوں خاموش ہوئے، کیوں آگے اس جو ہے نا کنورسیشن کو آگے نہیں بڑھایا، آپ نے بڑھا دیتے پتہ چل جاتا۔ لیکن یہی آپ کی جو ہے نا وہ کیا ہے، یہ آپ لوگوں کی چالاکیاں ہیں، میں سوری کہتا ہوں یہاں پہ، آپ لوگوں کی چالاکیاں ہیں۔ آپ سدی کے قول سے استدلال کر کے پھر کیا کہتے ہیں، اب اس کے بعد بھی سارے توہینات کیے ہیں، توہین کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہوتے تھے صحابہ کے دور میں، ٹھیک ہے، ہاں چند علماء نے لکھا ہوگا، لیکن جن علماء نے گواہ کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا کریں گے؟ یہ تو بات یہ ہے کہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کے پاس گواہوں والے دلائل ہیں، اور میں ان کے گھر سے پیش کی تھا، ان کی روایت گھر سے پیش کی تھی۔ ہاں ابھی اس میں بات کرتا ہوں، روایت پہ جو روایت آپ نے ہمارے گھر سے پیش کی تھی وہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہے۔ جس طرح وہ لاسٹ مناظرے میں آپ نے پہلے باری میں پورا مقدمہ باندھا، بات کیا ہو رہی تھی کہ شیعہ کے ہاں اہل بیت کی توہین، کچھ بھی نہیں، پورا مقدمہ جو آپ نے باندھا ہے ذرا چیک کریں، وہ رسول اللہ نبوت میں ناکام ہوئے یا ناکام نہیں ہوئے، وہ پھر صحابہ مرتد ہوئے، وہی اس کا کیا ربط ہے؟ وہی آپ یہی بات کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام گواہوں کے بغیر مدعا نہیں کرتے تھے۔ اب یہ پتہ ہے کیا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اور دلائل تو مضبوط ہیں، تھوڑا بہت یہاں ہم چل سکتے ہیں سدی اور طبری والے قول پر، تو اس لیے یہ ٹائم جو ہے یہاں ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ چلو مان بھی لیا کہ قول سدی کا ہے، ہمارے پاس اور اقوال بھی ہیں۔ میں نے آپ کو کہا اور اقوال پیش کریں، کیوں پیش نہیں کیا پھر آپ نے؟ تو یعنی بات صرف اس قول پر نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اہل سنت کا مسلک کیا ہے۔ وہی ہے جو ابن عبد البر نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ نکاح متعہ میں شہود کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس حوالے سے کہ مدعا میں گواہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے،
بات اصل یہ ہے، یہ تو بطور دلیل میں نے پیش کی تھی نا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے. چلو بالفرض آپ مان لیں کہ میری دلیل نہیں بنتی. نہیں بنتی بالفرض نہیں، یقیناً آپ کی یہ دلیل نہیں بنتی، یقیناً نہیں بنتی. بالفرض کیا مطلب ہے؟ یقیناً یہ آپ کی دلیل نہیں ہے بھائی. یہ سدی کا قول ہے، وہ شاتم صحابہ ہے، شاتم ابی بکر و عمر ہے، گستاخ ہے، وہ اس کی قول سے کیسے تمسک کر سکتے ہوں؟ سدی کی بات ہے، چلو سدی فلاں فلاں ہے، وہ دلیل نہیں بنی میری. کیا فائدہ؟ عطیہ کا قول ہے، علامہ قرطبی کا قول ہے، اور اخبار ہاں میرے پاس ہے. بس صرف قصیدہ ہی نہیں ہے، قصیدہ میں عطیہ کا قول ہے، فلاں کا قول ہے، فلاں کا قول ہے. میں نے جب آپ کو کہا کہ پیش کریں، کیوں پیش نہیں کیا آپ نے؟ ان سب قول ہے، اقوال کو ملا کر یہ سدی کا قول بھی اقوال ہے. معتبر بن جائے گا، ان کی تائید میں آ جائے گا. ہاں ان کو ملا کے وہ پیش نہیں کر رہا، جن کی بنیاد پہ بات کر رہا وہ پیش نہیں کر رہا، اسے صرف قصیدے سنا رہے ہیں. اور جو گستاخ صحابہ ہیں اس کے قول سے استناد کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی بس یہ بھی معید تائید میں آ جائے گا. اب آ کے اس نے جو ہے نا وہ شیعہ روایت سے استدلال کیا ہے. میں وہ شیعہ روایت آپ کو سمجھا دوں یار، یہ پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں، روایت میں کیا لکھا ہوتا ہے اور یہ ان سے کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے. پہلے بات تو یہ ہے، دیکھیں یہ باب دیکھیں کس باب میں یہ روایت ہے، دیکھ لیں. باب جواز العقد علی المرأة متعہ بغیر شہود، کہ ایک عورت کے ساتھ نکاح متعہ بغیر شہود کے، بغیر گواہ کے. اچھا یہ روایات موجود ہیں ہمارے پاس. پہلی روایت آپ دیکھیں، کیا متعہ بغیر اجازت کے، بغیر شہود کے، بغیر گواہ کے ہو سکتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا بأس بالتزویج، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل بغیر گواہ کے ہو سکتے ہیں. اچھا اگر گواہ ہیں تو، گواہ اگر ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. گواہ ہوں تو ٹھیک ہے، گواہ ہوں تو اچھی بات ہے، افضل ہے. یہ شیخ طوسی نے اسی میں جواب دیا ہے، جہاں سے آپ نے استناد کی اس کے بعد میں شیخ طوسی نے جواب دیا ہے. تو افضل یہ ٹھیک ہے گواہ بھی ہوں، لیکن کیا ضروری ہے؟ نہیں ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. ہمارے پاس روایات بے شمار ہیں بھائی، گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی آپ کے ہاں تو نہیں ہے کہ طلاق میں گواہ کی ضرورت نہ ہو، جس سے گھر برباد ہو رہا ہو وہاں کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نکاح کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے جہاں گھر آباد ہو رہا ہو. جس کام سے گھر آباد ہو رہا ہو وہاں یہ کہتے ہیں گواہ کی ضرورت ہے، اور جس کام سے گھر برباد ہو رہا ہو نہیں گواہ کی ضرورت نہیں ہے. غصہ بھی ہو جائیں، خواب میں بھی کہیں، جو دل کریں، بس سائڈ پہ ہو جائیں، حلالہ کے لیے ٹائم ملے ان کے پاس. اچھا یہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے استبصار سے یہ روایت نقل کی ہے. فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُعَلَّ بن حُنَيْس قال قلت لأبی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام. معلّہ بن خنیس کہتے ہیں اب امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے، کیا متعہ میں شہود کی ضرورت ہے؟ کیا متعہ میں شہود ما یجزی فی المتعہ من الشہود، کیا متعہ میں شہود بھی ہو سکتے ہیں؟ ضرورت کی بات نہیں ہے، ہو سکتے ہیں. فقال رجل وامرأتان یشہدہما، ایک مرد اور دو عورتیں شہادت دے سکتی ہیں. قلت ارأیت ان لم یجدوا احدا، اگر ایک نہ ہو پھر کوئی مسئلہ ہے؟ امام نے کہا نہیں. ارأیت ان اشفقوا ان یعلم بہم احد ایجزیہم رجل واحد، کیا ایک شخص بھی کافی ہے؟ چونکہ واجب نہیں ہے، چونکہ شہود کی ضرورت نہیں ہے. ایک شخص ہے، ہاں ایک شخص بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. قال نعم، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. قال جولت فدا کان المسلمون علی عہد النبی صلی اللہ علیہ یتزوجون بغیر بینہ. قال لا، کیا جو رسول اللہ کے دور میں جو مسلمان تھے کیا وہ نکاح متعہ وہ بغیر بینہ، بغیر شہود کے انجام دیا کرتے ہیں؟ امام نے کہا نہیں. دیکھیں یہ ایک الگ بات ہو گئی، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ شہود کی ضرورت ہے یا نہیں. دیکھیں ایک شے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ ضروری ہے، نہیں. بھائی صحابہ ہے، وہ موجود تھے، لوگ بھی ہوتے تھے وہاں پہ، ان کے سامنے وہ کیا کرتے تھے؟ نکاح متعہ کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اصرار کرتے ہیں، ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو حدیث کے سامنے جو ہے نا وہ سمعا و طاعتاً ہم قبول کرتے ہیں. لیکن آپ اگر اقرار کرتے ہیں اپنی کتابوں سے کہ آپ کے صحابہ نے کیا کیا ہے، وہاں پہ گواہ پیش کیے ہیں، ہر نکاح متعہ میں گواہ ہوتے تھے. میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھی تھی پچھلے کلپوں میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ پیش کریں گواہ، جہاں ایک چادر کو دے کے اور مرد کو دے کے، خوبصورت مرد جو تھا اس کی طرف عورت چلے گی، وہ گواہ کدھر تھے؟ وہاں پہ کوئی بات ہی نہیں ہے. جس نے متعہ کیا وہ خود بیان کر رہے ہیں، گواہ کا تو نام ہی نہیں لے رہا. تو دیکھیں ایک چیز جو ہے وہ ضروری ہو، ایک چیز ضروری ہو.
اچھا پھر یہاں پہ کیا کہتے ہیں لا ینافی فی الخبر الاول، لا ینافی الخبر الاول، وہ جو پہلی روایت تھی یہ اس کے منافی نہیں ہے، چونکہ اس خبر میں من جواز النکاح المتع بغیر بینہ نہیں ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم بغیر شہود کے نکاح متع مت کرو، نہیں، یہ نہیں ہے، ایک خبر دی ہے۔ اگر کوئی شہود رکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کتنے شہود؟ امام نے کہا ایک اور دو عورتیں۔ امام اگر ایک نہ ہو چلو ایک ہو، یعنی بات یہی ہے، چلو ایک ہو۔ اسے اگر واجب ہوتا تو امام کہہ دیتے نہیں یہ ضروری ہے، بغیر اس کے نہیں ہو سکتا، ان کو ایک بھی حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ایک افضل اور مستحب بات ہوئی ہے، نہ کہ یہ اس سے ہم مراد لے لیں، چونکہ خود شیخ توسی نے بھی کہا وَذَلِكَ هُوَ الْأَفْضَلُ، افضل یہ ہے کہ اس میں آپ کے شہود بھی رکھ لیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ شہود بھی آپ کیا کریں، اس میں شہود کی شرط لگائیں، کنڈیشن لگائیں۔ باقی اگر آپ اپنی کتابوں سے شہود کی شرط لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو سدی کے قول کے بجائے آپ صحابہ کے اقوال لے کے آئیں، صحابہ کے اقوال، صحابہ کے احادیث روایات پیش کریں کہ جس میں انہوں نے کہا ہو کہ گواہ کی ضرورت ہے، پھر آپ کے ساتھ مان لیں گے۔ اور اگر آپ اپنے مولویوں کے لیے آئیں گے تو ابن عبد البر سے بڑا مولوی آپ کا کون ہے جو اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہاں پہ شہود کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اس کے باوجود بھی آپ دعوے پہ دعوے کریں تو پھر یہ آپ کا اپنا کام ہے، ہم اس میں جو ہے وہ زیادہ اصرار نہیں کرتے، وہ پھر آپ دعوے ہی کرتے ہیں بغیر دلیل کے، تو دعوے ہر کوئی کرتا رہے، لیکن بات یہ ہے کہ دلیل پیش کریں۔ مجھے تعجب ہے کہ آپ نے کئی دفعہ کہا کہ آپ کے پاس قرطبی کا قول ہے، آپ کے پاس پتہ نہیں فلاں کا قول ہے، لیکن جب میں نے اصرار کیا کہ بھائی پیش کریں، ایک ایک پیش کرتے جائیں تاکہ اس پہ بحث کریں، پھر آپ نے پیش کیوں نہیں کیا؟ یہ ویسے مجھے تعجب ہے۔ پتہ لگتا ہے کہ شاید جس طرح آپ مناظرے میں کرتے ہیں نا، کوئی روایت پیش کرنے سے پہلے کہتے ہیں کرو اس پہ جرا، کرو اس پہ جرا کرو، اب میں آپ کو جواب دیتا ہوں، کوئی جواب نہیں ہوتا ہے اس کے پاس، وہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ سامنے والا اشکال نہ کریں۔ جب اسے کہتے ہیں کہ پیش کرو، پھر وہ بالکل کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتا، کہتے ہیں کرو جرا۔ یعنی کتنے ابھی جو شہباز فانی صاحب سے مناظرے ہوئے ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا تو مجھے یہی لگ رہا ہے یار، ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں کرو اس راوی پہ جرا۔ جب شہباز فانی کہتے ہیں چلو ثابت کرو، پھر ثابت نہیں کر سکتے، پھر کہتے ہیں وہ فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ اس کتاب کے سارے راوی سے کہا ہے، وہ فلاں ہے، وہ یہ ہے اور وہ ہے، نہیں کر سکتے۔ تو سر حالت یہی ہے، پھر آپ نہیں کر سکتے۔ وہ شروع سے جب آپ کہتے ہیں میرے پاس ہے، آپ سمجھیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا، آپ سمجھیں گے ہم ڈرائیں گے اس بات سے، نہیں، میں نے کہا پیش کریں ایک ایک، پھر پیش نہیں کیے۔ یہ آپ کی حالت ہے۔ بہرحال میں افسوس ہی کر سکتا ہوں آپ کی اس حالت پہ، اور میں کچھ نہیں کہتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔